دوستو ویسے تو اس وقت ہماری پوری دنیا میں لگ بھگ 55 سے 60 مسلم دیش موجود ہیں، لیکن جب بھی بات کی جاتی ہے ڈیفنس کی یعنی طاقت کی تو پوری مسلم دنیا میں ایران اور ترکی ہی وہ اکلوتے دیش ہیں کہ جن کا نام دنیا کے سب سے طاقتور دیشوں کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ یہ دونوں دیش نہ صرف مالی طور پر مضبوط ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان کو دنیا کے سب سے طاقتور دیشوں کی لسٹ میں گنا جاتا ہے۔ دوستو اب اگر بات کی جائے ایران کی تو ایران کتنا زیادہ طاقتور ہے اس بات کا اندازہ صرف آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دنیا کا سب سے طاقتور ملک یعنی امریکہ بھی ایران کو اپنا سب سے بڑا دشمن مانتا ہے اور اس کی طاقت کو کم کرنے کے لیے وقت وقت پر ایران کے اوپر حملے بھی کرتا رہتا ہے۔ جواب میں ایران بھی امریکہ کے ٹھکانوں پر حملہ کرنے سے پیچھے نہیں رہتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ ایران اور امریکہ کے بیچ ہونے والی یہ ساری چیزیں آپ سبھی لوگ بھی سوشل میڈیا پر بخوبی دیکھتے ہوں گے۔ ساتھ ہی ساتھ دوستو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ امریکہ کا سب سے بیسٹ فرینڈ یعنی اس کا سب سے پکا دوست اسرائیل بھی ایران کو اپنا سب سے بڑا دشمن مانتا ہے، تو دوسری طرف ایران بھی اسرائیل کو امریکہ کے بعد ہمیشہ سے ہی اپنا دوسرا سب سے بڑا دشمن مانتا آیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر ایران اور اسرائیل کے بیچ نوک جھوک کی خبریں بھی آتی رہتی ہیں، لیکن دوستو حیرانی کی بات یہ ہے کہ آج کے دور کے سب سے بڑے دشمن یعنی ایران اور امریکہ آج سے لگ بھگ 40 سال پہلے آپس میں دشمن نہیں بلکہ دوست ہوا کرتے تھے، اتنے پکے دوست کہ ایک دوسرے کے لیے کچھ بھی کر جانے کے لیے ہمیشہ تیار رہا کرتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، وہ اسرائیل دیش کہ جس کے بننے کا اس دور میں لگ بھگ سبھی مسلم دیش وروध کر رہے تھے، تو ایران اس دور میں نہ صرف اسرائیل کی سپورٹ میں کھڑا تھا بلکہ وقت وقت پر اس کی مدد بھی کر رہا تھا۔ ان تمام باتوں کے علاوہ بھی آج سے لگ بھگ 40 سال پہلے ایران دیش کا نقشہ بھی پوری طرح سے بدلا ہوا تھا، کیونکہ دوستو آج کے دور میں جس ایران کو ہم ایک مسلم کٹر دیش کے طور پر جانتے ہیں وہ آج سے 40 سال پہلے ایک مسلم پرست دیش نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ وہ تو ایک حد سے زیادہ ماڈرن دیش تھا، ایک ایسا ماڈرن دیش کہ جس میں اسلامک کلچر کی بہت ساری چیزوں پر بھی پابندی لگا دی گئی تھی، کیونکہ دوستو 1979 سے پہلے ایران میں محمد رضا پہلوی نام کے ایک انسان کی حکومت تھی۔ یہ ایک ایسا بادشاہ تھا کہ جس کو 1941 میں امریکہ کی مدد سے ہی ایران کا تخت حاصل ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ محمد رضا پہلوی ایک بڑے دیش کا حکمران ہونے کے باوجود بھی ہمیشہ امریکہ کی طرف جھکنا ہی پسند کیا کرتا تھا۔ محمد رضا پہلوی کے دور میں ایران کے کلچر کا عالم یہ تھا کہ عورتوں کو پورا جسم ڈھکنے پر بھی پابندی لگا دی گئی تھی، بلکہ پولیس کو یہ آرڈر جاری کر دیا گیا تھا کہ اگر کوئی بھی عورت پردے کے اندر دکھائی دے تو اسے فوراً سزا دی جائے۔ اس کے الٹ عورتوں کو ایسے کپڑے پہننے کے لیے بڑھاوا دیا جاتا تھا کہ جس طرح کے کپڑے آج کے دور میں ہم یورپین کنٹریز میں بھی نہیں دیکھتے ہیں۔ اسکرین پر نظر آنے والی اصلی تصویریں 1979 سے پہلے کے ایران کا حال بیان کرتی ہیں۔ دوستو اس دور میں ایران دیش میں بننے والی فلمیں بھی اتنی زیادہ گندی ہوا کرتی تھیں کہ کوئی بھی انسان ان کو دیکھنے سے پہلے ہی اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لے، اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا صرف اور صرف محمد رضا پہلوی کی وجہ سے، کیونکہ محمد رضا پہلوی کا یہ مشن تھا کہ ہر طرح سے ایران دیش کو حد سے زیادہ ماڈرن بنایا جائے، اتنا ماڈرن کہ امریکہ اور یورپین دیش بھی ایران کے سامنے پھیکے پڑ جائیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس دور میں ایران کے لوگوں پر بہت ساری پابندیوں کے ساتھ ساتھ عصر کی نماز ادا کرنے پر بھی پابندی لگا دی گئی تھی، لیکن دوستو محمد رضا پہلوی کی یہ ساری چیزیں ایران میں رہنے والے ان سبھی لوگوں کو بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی کہ جو لوگ سختی کے ساتھ اسلام کو فالو کیا کرتے تھے، اور یہ لوگ ایران میں تھوڑے بہت نہیں بلکہ آدھے سے کہیں زیادہ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ دھیرے دھیرے ایران کے لگ بھگ سبھی لوگ دل ہی دل میں محمد رضا پہلوی سے نفرت کرنے لگے تھے، اور جلد ہی محمد رضا پہلوی کو ایران کے تخت سے ہٹانے کا پلان بنانے لگے تھے۔ محمد رضا پہلوی کے دور میں امریکہ اپنے سب سے بڑے دشمن یعنی سوویت روس کے خلاف
ایران کو اپنا سب سے پکا دوست مانا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے اس دور میں امریکہ ایران کی نہ صرف مالی مدد کرتا تھا بلکہ بہت سارا ہتھیار بھی دیا کرتا تھا تاکہ ایران ہمیشہ سوویت روس کے خلاف اس کی مدد کر سکے۔ اس کے بدلے میں امریکہ کا بھی ایران کے پورے تیل پر ادھیکار ہوا کرتا تھا۔ تیل کے علاوہ بھی ایران کی ایسی بہت ساری چیزیں تھیں کہ جس میں امریکہ دخل اندازی کیا کرتا تھا۔ دوستو، امریکہ کے دباؤ کی وجہ ہی تھی کہ ایران نے اسرائیل کی نہ صرف بننے میں مدد کی تھی بلکہ بعد میں ایران میں رہنے والے یہودیوں کو پورے انتظام اور حفاظت کے ساتھ اسرائیل بھی پہنچایا تھا۔ اس دور میں امریکہ کی ایران دیش میں حد سے زیادہ کمپنیز موجود ہوا کرتی تھیں۔ اتنا ہی نہیں، ایران کے بادشاہ یعنی محمد رضا پہلوی نے اسرائیل کی سب سے خفیہ ایجنسی یعنی موساد کو اپنے دیش ایران کی راجدھانی یعنی تہران میں آفس کھولنے کی بھی اجازت دی تھی۔ انہی تمام چیزوں نے دھیرے دھیرے ایران کے لوگوں کو اور بھی زیادہ بھڑکا دیا تھا، اور اب ایران کے لوگ صرف اور صرف ایک موقع کی تلاش میں تھے، اور ان لوگوں کو یہ موقع بہت جلد مل بھی گیا۔ اور بس یہیں سے ایران کی ہسٹری میں روح اللہ خمینی نام کے اس انسان کی انٹری ہوئی کہ جسے ایران کے لوگ شاید کبھی بھی نہیں بھلا سکیں گے۔ روح اللہ خمینی نے سب سے پہلے 1964 میں ایران کے لوگوں کے سامنے ایک زبردست تقریر کی۔ یہ ایسی تقریر تھی کہ جس نے محمد رضا پہلوی کی پوری حکومت کو ہلا کر رکھ دیا، اور دھیرے دھیرے ایران کے لوگ روح اللہ خمینی کے جھنڈے کے نیچے آنا شروع ہو گئے۔ محمد رضا پہلوی کو تقریر سنتے ہی یہ محسوس ہو چکا تھا کہ روح اللہ خمینی ہماری حکومت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہیں۔ اسی لیے محمد رضا پہلوی نے اس تقریر کے صرف 7 دن بعد ہی روح اللہ خمینی کو اپنے دیش سے باہر نکال دیا۔ روح اللہ خمینی اپنے ہی دیش یعنی ایران سے نکالے جانے کے بعد پہلے تو کچھ وقت کے لیے ترکی میں رکے اور اس کے بعد عراق چلے گئے۔ عراق میں کچھ دن گزارنے کے بعد انہوں نے فرانس کے پیرس شہر جانے کا فیصلہ کیا، اور پھر پیرس کے پاس ہی میں موجود ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہی روح اللہ خمینی نے رہنا شروع کر دیا۔ یہی وہ گاؤں تھا کہ جہاں سے روح اللہ خمینی نے ایران ریولیوشن یعنی انقلاب ایران کی بنیاد رکھی، اور دھیرے دھیرے روح اللہ خمینی پورے ایران میں اتنے مشہور ہوتے چلے گئے کہ کچھ سالوں کے اندر ہی لگ بھگ پورا ہی ایران ان کے جھنڈے کے نیچے آ چکا تھا۔ 1979 آتے آتے محمد رضا پہلوی کے خلاف پورے ایران دیش میں ایسا خطرناک ماحول بن چکا تھا کہ تمام خفیہ ایجنسیز اور امریکہ کی مدد حاصل ہونے کے باوجود بھی محمد رضا پہلوی کو اپنی پوری فیملی کے ساتھ 1979 میں ایران دیش کو چھوڑنا پڑا۔ محمد رضا پہلوی کے ایران چھوڑتے ہی وہاں کی پبلک نے فوراً روح اللہ خمینی کو اپنے دیش میں واپس بلا لیا، اور یہاں سے ایران کی پوری باغڈور روح اللہ خمینی کے حوالے کر دی گئی۔ روح اللہ خمینی نے ایران کو سنبھالتے ہی پورے ایران کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ روح اللہ خمینی نے ایران کے اندر سے ماڈرن کلچر کو ختم کر کے اسلامک کلچر کو لاگو کر دیا، ساتھ ہی ساتھ امریکہ اور اسرائیل جیسے دیشوں سے ایران کے رشتے کو بھی پوری طرح سے ختم کر دیا۔ دوستو، 1989 میں 89 سال کی عمر میں روح اللہ خمینی کی وفات ہو گئی تھی۔ آج ایران دیش میں ہونے والے انقلاب کو لگ بھگ 40 سال سے بھی زیادہ گزر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایران کے رشتے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ اچھے ہونے کی بجائے دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور آج بھی ایران پوری دنیا میں امریکہ اور اسرائیل کو اپنا سب سے بڑا دشمن مانتا ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کر دیں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔